الحمد للہ العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ سورت زمر الزمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 9 میں قرآن مجید سورت الزمر آیت نمبر 9 کی روشنی میں بات ہم کر رہے ہیں۔ بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدے کرتے ہوئے کبھی کھڑے ہوئے، بائیما ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی نعمت کی، آپ پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل؟ پوچھئے، البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، عقل مند بندے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کلام کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو انتہائی حقیر اور کمزور خیال کرتے ہیں ہوئے ہمیشہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، یعنی ساری طرح رات جاگتا بھی ہے، روتا بھی ہے، پھر اپنے کو حقیر خیال بھی کرتا ہے اور کمزور خیال بھی کرتا ہے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں تذلل، اٹھانا، عاجز بننا، انکساری بننا، انکسار بننا۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ نفل پڑھ کے غرور کرنا۔ عبادت اللہ تعالیٰ نے جن و انس پیدا کی عبادت کے لیے، جو عبادت کا معنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تذلل اختیار کرنا، عاجز بننا، انکساری اختیار کرنا۔ یعنی سمجھ آئی بات کی؟ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں زیادہ نوافل پڑھ کے تو میں غرور کر کے اللہ قریب ہو جاؤں گا۔ جو علم اضافہ ہوتا جائے اس قدر عاجزی آتی جائے، اللہ ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو حقیر بھی خیال کرتے ہیں، سرسرا جاگتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں آخر عذاب سے، فقط اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اپنے اعمال پر غرور نہیں ہوتا اور ان پر اعتماد اللہ بھروسہ نہیں کرتا، یعنی وہ خوف اور رجا دونوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ میں نے حدیث مبارک پہلے بیان فرمائی کہ ایمان کے لیے خوف اور رجا، امید اور خوف دونوں پلڑے برابر ہوں۔ جیسے صبر اور شکر دو پلڑے ایمان کے ضروری ہیں، ایسے ہی ایمان کے لیے امید اور خوف دونوں پلڑے برابر ہوں۔ ہم یہاں سے بھی مار کھا جاتے ہیں، تو کبھی رحمت سے نا امید ہو گئے، وہ تو کفر کا طریقہ ہے، تو کبھی جناب نا خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، ذکر چھوڑ دی، عبادت بھی چھوڑ دی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ جانتا ہے کہ فقط اللہ پکار ہی اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید ہوتے ہیں۔ مطلب کفار جو ہے نا، یعنی وہ بندہ جانتا ہے جو دونوں پلڑے برابر رکھتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ اللہ کی رحمت سے کفار ہی ناامید ہوتے ہیں، مسلمان تو نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت سے مایوس اللہ، اور نہ رجا میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بالکل ہی پرامن اور مطمئن ہو جائے۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قرآن جی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، نہ اتنا ہی مطمئن ہو جائے کہ بالکل آگے ہی بڑھ جائے، عمل ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تدبیر گرفت سے فقط خسارہ اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن اور پرامن ہوتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے اور گرفت سے فقط خسارہ اٹھانے والے لوگ ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں وہ اللہ خوف سے بے خوف نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ جو ایمان لے آئے، آگے آیت نمبر 10 میں ہے، بڑی محبت کی بات ہے یہ، اس کے لیے میں نے نکالا بالخصوص۔ جو ایمان لے آئے اور ڈرتے رہا کرو، کیا آپ فرمائیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس دنیا میں نیک صلہ ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، مصائب العام میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بات مصائب العام میں اللہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، پڑھ لو، اللہ صبر والوں کے، شکر والوں کو اللہ نعمتیں زیادہ دیتا ہے اور ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں، ہے نا؟ اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کو شکر سمجھتے ہیں۔ جس نعمت کا آپ شکر زیادہ کرو وہی زیادہ آپ کو ملے گی۔
اگر آپ مالی دنیا لے کے اس کو شکر سمجھتے ہو تو پھر وہی ملے گی کہ آپ اس سے خوش ہو رہے ہو. اللہ قانون یہ ہے. اگر ہر عزت کو آپ احترام سمجھو، ہر وقار کو آپ عزت سمجھو، اس میں اللہ کی قدر کرو، مال ملے پھر بھی کرو، اللہ کی اطاعت ملے پھر بھی کرو، کوئی عزت ملے پھر بھی کرو، اختیار ملے پھر بھی شکر کرو، تو پھر وہ بھی سارے ملتے جائیں گے. یعنی جو جو ملتی جائے اس کا شکر کرتے جاؤ. سورۃ احزاب آیت نمبر 21 پارہ نمبر 21 میں ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو، اللہ کو بہت یاد کرے. اب صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سرکار دو جہاں وسلم ہیں. ہم ان کے امتی ہیں، ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. وہ اللہ کیا قرآن جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، پھر ان کی اتباع بھی کرنی ہے. ان کے صرف محبت کے زبانی گیت نہیں گانے ہیں، ان کے اپنی زندگی میں اپنانا بھی ہے، ان کے کاموں کو بھی پلے باندھنا ہے. بہتری پیروی میں ہے نا، اس کے لیے کہ اللہ پچھلے دن کی امید رکھتا ہو، وہ پھر یہ کام کرے جس کو اللہ سے اور آخرت پہ یقین ہو، پھر وہ یہ کام کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور اللہ کو بہت یاد کرے. اب سمجھ آئی؟ جو لوگ میلاد شریف ملا رہے ہیں نا ہم لوگ، ہمیں حکم آ رہا ہے قرآن جیت کا کہ پھر محبوب پاک کی پیروی بھی کرو، اس میں اس واسطہ میں اپناؤ بھی، اور پھر اللہ سے ڈرو بھی اگر اللہ کو مانتے ہو تو، آخرت کی تیاری بھی کرو اور اللہ کے ذکر بھی بہت کرو. آپ سمجھو دو دم غافل سو دم کافر مرشد نے سمجھایا ہو. آپ سمجھو جب اللہ کو بہت یاد کرو. قرآن جی خود کہہ رہا ہے، یہ قرآن جیت میں میں نے حوالہ دے دیا، سورۃ احزاب آیت نمبر 21 پارہ نمبر 21، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23 میں ہے اور 25 میں ارشاد باری تعالیٰ. یہ غور سے بات سننا، جو بندے اللہ کے مان جاتے ہیں ان کو کیا نام ملتے ہیں، وہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں. حبیب نجار تھا، بت بناتا تھا. جب اس کے پاس فرسودہ ہے عیسیٰ اسلام مبارک میں، پہلے آیا پھر تیسرا آیا، انہوں نے اس سے بات مان لی، بت چھوڑ دیے تو وہ ایمان لے آیا. اب ان کے قوم نے ان کو تانگ کرنا شروع کر دیا. اس کو پتہ چل گیا کو پتھر مارنے شروع کر دیے، تیر برسانے شروع کر دیے. اس کو پتا کہ مجھے جان سے مار دیں گے، یعنی شہید کر دیں گے. وہ کہتا ہے گواہ ہو جاؤ مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا. کن کو؟ جن کے کہنے پہ ایمان لایا تھا. کہتے بندہ کو فائدہ نہیں دیتا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا گواہ ہو جاؤ، مقرر یعنی متوجہ کیا، میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو بات. اب اسے فرمایا گیا اللہ، جب اس نے یہ کہا نا، اب اسے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. جب اس نے یہ بات کی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت میں داخل ہو جا، کہ تو نے میرے مان لایا میرے بندوں کی معرفت. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، سب کو سمجھ نہیں آنی. کسی طرح میری قوم آگے کیا فرمایا؟ اوپر کیا تمہارے رب پر ایمان لایا. اب کہہ رہا ہے جب اللہ نے بخشش کر دی نا، جنم داخل ہو گیا، کہنا کسی طرح میری قوم جانتی میرے رب نے میری مغفرت کی ہے، مجھے ظلم کیا ہے. اب اللہ والا خود مان کے بیٹھ گیا. پہلے ان سے کہہ رہا تھا، اب کہہ رہا کسی طرح میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، میری عزت والوں کر دی. اب بھی اللہ والے بن جاؤ. کوئی اگر رکاوٹ ہے کوئی؟ اللہ رہنمائی تو کر رہے ہیں. سورۃ دخان میں ہے پارہ نمبر 25 میں، آیت نمبر 38 میں، اور ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ. بے شک فیصلہ کا دن ان کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. اللہ، نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ کا کرم ہو. بے شک اللہ ہی عزت والا مہربان ہے. یعنی اس بات کو توڑ دیا، جن کا اللہ کرم ہوگا جو محمد ہو سکے وہی کام آئیں گے، جیسے وہ قبر میں پہلے کام آ رہا تھا. سمجھائی؟ ادھر یہ ظاہر رشتے ٹوٹ جائیں گے، جن کے پیچھے ایمان ذائقہ رشتے نہ رہیں گے، کوئی مدد بھی نہ کرے گا. میں حوالہ دیا قرآن پورا کا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں. سورۃ الدخان پارہ نمبر 25 آیت نمبر 38. اس دن کوئی کسی کے کام
فیصلے کے دن کسی کام کوئی مگر نہ مدد ہوگی مگر جن پر اللہ نے کرم کیا ہوگا، جن کو اذن دی ہوگی شفاعت کی، وہ تو کام آئیں گے. ہاں